الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خياركم خياركم لأهله، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام اور سامعات، 22واں پارہ، دوسرا رکوع، سورۃ الاحزاب۔ رب کائنات نے نیک جوڑوں کا ذکر کیا ہے، اچھے جوڑوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، میرا خیال میں خوش ہوں گے ان جوڑوں کی صفات سن کے۔ شاید یہاں کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوں کہ جن کی بیوی رخصت ہو گئی، یا کچھ ایسی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوں جن کے شوہر رخصت ہو گئے۔ تو وہ یہ آیات سن کے، ان جوڑوں کا ذکر سن کے طبیعت سکون میں ہو جائے گی۔ کم از کم یہ بات ضرور ہے
میں اپنے والدین کے بارے میں اور آپ جتنے بیٹھے ہو اپنے اپنے والدین کے بارے میں تمہارا نظریہ یہ ہوگا کہ جو استاد فقیر کہہ رہا ہے یہ صفتیں ہمارے والدین میں تھی، تو میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ یہ آیات میں بالکل آسان طریقے سے بیان کرنے لگا ہوں انشاءاللہ، تو کم از کم میرے سمیت ہم جتنے بیٹھے ہیں سب کہیں گے یار ہمارے والدین میں یہ چیزیں تھیں، چاہے ہمارے اندر ہیں یا کہ نہیں۔ میں جب بھی یہاں پہنچتا ہوں ترجمہ و تفسیر میں اپنے والدین پہ نظر پڑتی ہے، پھر جن جن اساتذہ سے پڑھا ان پہ نظر پڑتی ہے، پھر کئی اپنے دوست جو فوت ہو گئے، کئی زندہ ہیں، ان جوڑوں پہ یہ نظر پڑتی ہے، طبیعت خوش ہو جاتی۔ اب سننا، عام لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ عفت پاک دامنی بس خاوند میں ہو، چاہے بیوی میں نہ ہو، یا بیوی میں ہو خاوند میں نہ ہو۔ اسی لیے رشتہ کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ جوڑ صحیح ہو، بیوی عالمہ فاضلہ حافظہ قاریہ ہو اور خاوند شرابی کبابی اللہ کا نافرمان ہو، تو کیسے نظام چلے؟ کم از کم نیک ہوگا، نمازی ہوگا، تو زندگی کے دن اچھے بیت جائیں گے۔ تو عفت پاک دامنی پاکیزگی اس میں ہے کہ ابتدا یہاں سے ہو کہ خاوند بیوی ان میں یہ صفات ہونی چاہیے۔ بزرگوں کو چھوڑ کے یہ سارے اس مسئلے میں ٹھیک ہے۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو اپنے گھروں میں نظر ڈالو، اگر تمہاری بیگمات اور تم ان جوڑوں میں ہو تو سلام ہے تمہیں، چاہے تمہارا اپنا مکان نہیں، کاروبار نہیں، گاڑی نہیں، یا سب کچھ ہے، لیکن معیار یہ بنا لو کہ ہمارے گھروں میں جوڑے ایسے ہونے چاہیے، پھر اپنا جوڑا، پھر آگے بیٹوں والا جوڑا، پھر اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے جو مقدر میں ہو، اپنی بیٹی والا جوڑا، ان میں یہ صفات ہونی چاہیے۔ اب سننا، پہلی صفت جس گھر میں یہ جوڑا ہوگا انشاءاللہ عفت، گناہوں سے پاکی، معافی۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان پہ مالی حالات ایسے آ گئے اسلام آباد میں، بہت غربت آ گئی۔ کسی دوست کو پتہ چلا، وہ گیا ان کے گھر، دستک دی، آگے بیوی نے کہا قاری صاحب نہیں ہے، اس نے کوئی چیز دی، راشن یا پیسے، کہ ان کو دے دینا۔ تو اس بیوی نے کہا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم تو بالکل بڑے مطمئن ہیں، یہ کیوں لے کے آئے ہو؟ واپس کر دیا۔ جب اس ہمارے دوست کو پتہ چلا تو اس نے کہا حق ادا کر دیا ہے میری بیگم نے۔ جب ایسے ہوگا نا پھر اس گھر کا سکون دیکھنا۔ نوجوانوں، نہ تم فرشتے ہو، نہ تمہاری بیویاں فرشتہ ہے، بلکہ تمہارے اندر بھی غلطی ہیں، ان کے اندر بھی ہے،
لیکن مل کے ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جوڑے جو خاوند بیوی آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے جب خاوند بے نمازی بیوی کو اٹھاتا ہے، جگاتا ہے، پانی پھینکتا ہے، محنت کرتا ہے کہ یہ نمازن بن جائے۔ یہ پاک دامنی ہے۔ یا بیوی نہ گالیوں کی پرواہ، نہ غصے کی، نہ ڈانٹ ڈپٹ کی، جگاتی ہے اٹھو نماز پڑھو۔ تو جس جوڑے میں یہ چیز ہے، گھر بیوی کا رنگ خدا نخواستہ بدل گیا ہے، کالا ہے، رنگ چھوٹا ہے، علم زیادہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اور یہ صفات گھروں میں لے آؤ، دیکھنا تمہارا گھر جنت ہوگا۔ گھر جاؤ گے نا تو جنت۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی والدین کو دیکھتا ہے نامہ اعمال میں حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے، محبت سے دیکھنے کا۔ روزانہ حج اور عمرے کرو۔ میرے بھائی ایک جگہ خطیب تھے، گھر گئے تو ایک بابا کہتے ہیں میرے بھائی صاحب کو، عالم ہے، قاری صاحب عمرہ کر آئے ہو؟ کہا میں بزرگوں ہفتہ ڈیڑھ گھر گیا تھا اٹک۔ تو انہوں نے کہا میں اور کیا پوچھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا عمرہ اٹک نہیں ہوتا، عمرہ تو ہوتا ہے مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ۔ اس نے کہا آپ پڑھے ہوئی ہو، آپ نے تو بتایا ہے کہ ماں باپ کی زیارت سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو بابا کہنے لگا میری یہ مراد تھی۔ اور جب خاوند بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، گھر جائے اور محبت کی نگاہ سے، آگے بیوی بھی محبت کی نگاہ سے دیکھے، تو کیا آتا ہے حدیث میں؟ ادھر ہے عمرے اور حج کا ثواب ملتا ہے، ادھر صرف دیکھنے سے، صحیح حدیث ہے، صرف دیکھنے سے اللہ کی رحمت برسنی شروع ہو جاتی ہے۔ میرا بیٹا نعیم اور جاوید اور آپ دیکھیں رحمت برس رہی ہے، اتنا یقین نہیں جتنا بغیر دیکھے ہم کہہ رہے ہیں کہ رحمت برستی ہے۔ گھر جاؤ، وہ جو نکاح میں ہے اس کو محبت کی نگاہ سے، پیار کی نگاہ سے دیکھو، رحمت کی نگاہ سے، شفقت کی نگاہ سے۔ اسے لونڈی نہ سمجھو، نکرانی نہ سمجھو۔ اگر تمہارے ماں باپ کی عزت نہیں کر رہی تو شاید تم بھی اس کے ماں باپ کی عزت نہ کرتے ہو۔ اب جوڑے میں سارے ذرا خیال کریں گے کون کون سا ایسا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا تو میں یہاں کئی جوڑوں کا نام لے سکتا ہوں، لیکن نہیں لوں گا کہ وہ الحمدللہ گزر گئے یا ہے اس طرح۔ نوجوانوں اب آپ نے اپنی فکر کرنی ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، مرد فرما بردار، عورتیں بھی فرما بردار نظر آتے۔ یہ خامد ہے فلاں کا، مسلمان نظر آ رہا ہے، لباس سنت کے مطابق ہے، یہاں ٹائی نہیں پہنی ہوئی، پینٹ پتلون نہیں ہے جی، اور سر پہ کپڑا نہیں، نظر آتا ہے کہ کوئی انگریز ہے، اس طرح کے بال ہیں۔ اور عورت کو دیکھا تو لباس صحیح ایسا ہے کہ پردہ ہے، اس سے جسم نظر نہیں آ رہا، چھوٹی چھوٹی قمیضیں، چھوٹی چھوٹی شلواریں وہ نہیں ہے، اور ناخن اس طرح جس طرح کہ اور درندوں کے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ناخن۔ ان المسلمین والمسلمات، خامد نظر آتا ہے مسلمان، بیوی بھی نظر آتی ہے مسلمان، دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے مسلمان ہے جی، بس اچھے لوگ۔ دوسری صفت والمؤمنین والمؤمنات، جس گھر میں محلے میں خامد مومن ہے، عورتیں مومنہ ہیں، نہ جھوٹ، نہ وعدہ خلافی، نہ امانت میں خیانت، نہ بے نمازی۔ جس گھر میں خامد بیوی دونوں یا ایک کوئی بھی ہے بے نمازی ہے نا، ان میں یہ کوئی نہیں والمؤمنین والمؤمنات، کیونکہ ایمان کے لیے نماز شرط ہے۔
لکل شیء عالم فعالم الایمان الصلاۃ، ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے، ایمان کی نشانی نماز ہے، اگر نماز ہے ایمان کامل ہے، ورنہ ایمان ناقص ہے۔ تیسرے نمبر پہ نوجوانوں آپ خیال کرنا، میں اصلاح کے لیے یہ باتیں کرتا ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں ہوتی، نہ مجھے کوئی مفاد ہے نہ لالچ ہے۔ والقانتین والقانتات، محلے میں ایسے جوڑے ہیں کہ مرد اللہ کا فرما بردار ہے، عورت بھی اللہ کی فرما بردار ہے، اور اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خامد اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی نہیں کرتا، اور بیوی بھی اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی نہیں کرتی۔ سیرا باندھنا ہے، گانا باندھنا ہے، ڈھولکی بجانی ہے، گانے گانے ہیں، کالج کی لڑکیاں بلا کے یہ جی اس بچی کی کلاس فیلو ہے، ناچ گانا کرانا ہے، سنت کے خلاف کام کرنے ہیں، ہندوؤں کی رسمیں کرنی ہیں، نہیں۔ والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، بڑا اچھا جوڑا ہے۔ جن جن میں یہ چیزیں ہیں نا، مجھ سے پوچھو تو میں یہاں نام لے سکتا ہوں، آخر مجھے بھی آپ میں 40 سال ہو گئے، لیکن نہیں لوں گا، آپ خود ذرا دیکھو، اجرا کرو۔ اچھا، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے خامند، سچ بولنے والی عورتیں، جو بھی ہو جائے خامند کی زبان سے سچ نکلتا ہے، اور بیوی بھی سچ بولتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سچ بولنے والا آدمی، اس کے منہ سے خوشبو آتی ہے، فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے، اور جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے، فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے، اللہ پردے رکھتا ہے، ورنہ جتنے کذاب، جتنے جھوٹے ہیں، ان کی منہ کی بدبو اگر انسان سن لے تو وہ جائی نہیں، ان کے پاس بیٹھی نہیں۔ تو جوڑا سچ بولنے والا مرد اور پھر دیکھنا اولاد پہ کیا اثرات ہوں، پھر دیکھنا گھر میں کتنی برکت ہوگی، حتیٰ کہ کہنا پڑے گا پہلی تنخواہ پوری نہیں ہوتی تو دوسری تنخواہ آ جاتی، یا چلو پہلی جو کمائی رکھی ہے وہ ابھی ختم ہی نہیں ہوئی، دوسری۔ یہ تب ہوگا جب والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورت، خامند بھی جھوٹ بولے، بیوی بھی جھوٹ بولے، پھر کیا اثر ہو؟ حافظ اسلم صاحب رحمہ اللہ، آپ حضرات جانتے ہیں، گجرانوالے اصغر کالونی میں رہتے تھے، 26 حج کیے تھے، بڑے نیک آدمی تھے۔ فرماتے ہیں مجھے فرمان لگے، میں بازار گیا، ایک حاجی نمازی مجھے کہتا ہے میرے بیٹے کو سمجھاؤ نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا سمجھاتا ہوں، تو وہاں ہی پی ٹی سی ایل ٹیلی فون پہ فون آیا، تو ایسے اٹھا کے بیٹے کو دے کے کہتا ہے کہہ دے کہ ابو کوئی نہیں۔ آپ صاحب غصے والے تھے میری طرح، کہنے لگے، پھر میں موقع ملا، میں نے کہا بیٹے سے جھوٹ بلوا رہا ہے، جھوٹے، اور کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا۔ والصادقین والصادقات، او میرے بیٹو، آپ اور میری بہویں دونوں سچ بولنے والے ہو، دیکھنا پھر اثرات گھر میں، جنت ہوگی گھر، جنت جنت۔ والصابرین والصابرات، خامند میں بھی صبر ہے اور بیوی میں بھی صبر ہے، یہ نہیں کہ مالی حالات صحیح نہ رہے تو حرام شروع کر دیا، ڈکیتی چوری شروع کر دی، اللہ کی نافرمانی شروع کر دی۔ والصابرین والصابرات، سبحان اللہ۔ میرا ایک دوست تھا، فوت ہو گیا، بہت امیر تھا، لیکن ایک وقت آیا آخری عمر میں کہ بہت غربت آ گئی۔ اور یاد رکھنا یہ بھی ایمان والوں کے لیے ہوتا ہے کہ آخری عمر یا بیماری میں گزرے یا مالی پریشانی میں، یہ بھی ایمان کی نشانی ہوتی ہے، ذہن میں رکھنا۔ یہ میں ویسے نہیں کر رہا، یہ تجربے کی بات ہے، اور تجربہ بھی کیوں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ آخری عمر مومن کی یا بیماریوں میں گزرتی ہے
کوئی نہ کوئی بیماریوں کی یلغار یا مالی طور پہ پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ قادر ہے ہر چیز پہ، لیکن وہ یہ جو چیز ہوتی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، نہ وظیفے، نہ دوائیں، نہ کوئی اور چیز۔ یہ آخرت میں سامان بن رہا ہوتا ہے، آخرت کا تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اس دوست نے جس پہ موت آ گئی، بڑی لاڈلی بیوی تھی، اس کا ساتھ دینے والی، کہتا ہے ایک دن مجھے کہنے لگا فاروقی صاحب ایک دن ہمارا اب ایسے آیا کہ صرف 2 روٹیاں بازار سے لے کے آئے اور کھانے کے لیے سالن نہیں ہے، تو میری بیوی نے ایک دریک سے وہ درکانو اتارا، اس کو ایسے کر کے اس نے بھی کھایا، میں نے بھی کھایا۔ اس نے کہا میں نے اپنی ساس کو دیکھا تھا وہ اس طرح کرتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ ساس اور بہو کا جو رشتہ ہے نا بہت بڑا ہے، اگر اس کو کوئی سمجھے تو۔ ساس ماں کا نعم البدل ہے اور بہو بیٹی کا نعم البدل ہے، اگر کوئی سمجھے۔ پھر اس گھر میں دیکھنا والصابرین والصابرات، خامد بھی صبر کرنے والا اور بیوی بھی صبر کرنے۔ کئی لوگوں کے حالات سنتے ہیں نا رونا آ جاتا ہے۔ والخاشعین والخاشعات، خامد میں بھی عاجزی ہے، جھکاؤ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور بیوی میں بھی اللہ کا ڈر ہے، دونوں میں اللہ خوف خدا ہے۔ پھر اولاد پیدا ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ ولی اللہ ہوگی۔ ایک اور صفت والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات۔ خامد کے بارے میں بھی لوگ کہیں ہاتھ میں موریاں ہیں، سراغ ہیں، سب کچھ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اور بیوی کے بارے میں بھی اسے موقع ملے وہ اللہ کے راستے میں دے۔ جس نے گر حضرت فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم سے، عائشہ اور خدیجہ سے، حفصہ سے، ام حبیبہ سے، ماریہ سے سیکھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خامد بھی صدقہ کر رہا ہے اور بیوی بھی صدقہ کر رہی ہے۔ والصائمین والصائمات، دوپہر کے وقت سیویاں نہیں پکتی، گوشت روسٹ نہیں کیا جاتا، نہیں جی مہمان آ گئے تھے۔ والصائمین والصائمات، رمضان میں بھی گھر میں سب کا روزہ ہے بغیر شرعی عذر کے، سب کا روزہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی 3 روزے رکھے جاتے ہیں۔ والصائمین والصائمات، یہ پاک دامنی، یہ عفت ہے، اس گھر میں پھر دیکھنا جنت ہوگی۔ والحافظین فروجہم والحافظات، مرد اگر غیر محرم عورت نظر آ جائے دل میں برا خیال بھی نہ آئے، نظر کی بھی حفاظت رہے، ماں کی جگہ ہے، بہن کی جگہ ہے، بیٹی کی جگہ ہے۔ والحافظات، اور بیوی کوئی فرشتہ نظر آ گیا، کوئی حسن یوسف والا علیہ السلام والا نظر آ گیا، حسین و جمیل نظر آ گیا، اس کا دل اتنا مطمئن ہے جیسے قرآن نے کہا کرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ، گھروں میں ٹکی رہو، بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلو، جاہلوں کی بیویوں کی طرح بناوٹ و سنگار نہ کرو۔ جو عورت جا رہی ہو نا اور خوشبو کسی قسم کی محسوس ہو رہی ہو، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں بدکاری کی سزا لکھی جاتی ہے، اتنی احتیاط کرنی۔ تو فرمایا والخافضین فروجہم والخافضات، مرد کی بھی توجہ غیر کی طرف نہیں ہے کہ لعنت برستی ہے، اور عورت کی بھی توجہ کہیں نہیں ہے، اس کے لیے وہ حور ہے، اس کے لیے یہ فرشتہ ہے۔ قاصرات الطرف، جس طرح جنت کی حوریں اپنے خامد پہ نظر ہوئی گی تو دنیا کی یہ حوریں بھی صرف خامد پہ نظر ہے۔ ایک بزرگ تھے، کہتے میں بھی جنت میں جاؤں گا، میری بیوی بھی۔ پھر عالم تھے، کہتے اس لیے کہ میرے دانت ہیں بڑے بڑے، ان کے بڑے بڑے دانت تھے۔ فرماتے تھے کہ میری بیوی خوبصورت ہے لیکن میرے بارے کتنی صابرہ ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ مجھے اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے۔
اس لیے وہ صبر کی وجہ سے جنت بھی چلے جائے گی۔ اور اپنے بارے فرماتے تھے کہ میری بیوی خوبصورت ہے نا، میں اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ بھائی یہ وہ لوگ سمجھانے کے لیے باتیں کر گئے ہیں کہ لوگوں کو سبق ملے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، آخر میرا بھی زندگی کا ایک حصہ یہاں گزرا ہے، کئی مائیں بہنیں دنیا سے رخصت ہو گئی، سحری کے وقت سورہ یاسین پڑھ رہی ہیں اور لسی بنا رہی ہیں، ایسی مائیں بہنیں میں نے سنی ہیں۔ خامد ادھر تہجد پڑھ رہا ہے، بیوی ادھر اللہ کا ذکر کر رہی ہے، کبھی وہ پہلے اٹھ گیا کبھی یہ۔ قرآن کہتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، جن کے ماں باپ اچھے تھے، سب کے اچھے تھے، آج شاید تمہیں گھر میں وہ رونقیں نظر نہ آئیں، وہ برکتیں نظر نہ آئیں جو چٹنی سے روٹی مزہ آتا تھا، خشک روٹی سے جو مزہ آتا تھا۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، ایسا خامد کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور ایسی بیوی کہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ یہ تتمہ کے طور پہ اللہ نے ذکر کا کیا، اس کے ساتھ کثیرہ کہا ہے، ذکر جتنا مرضی کرو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ فرما ایسے جوڑے اعد اللہ لہم مغفرہ، چاہے بیوی پہلے چلی گئی، خامن چلا گیا، اللہ ملائے گا۔ یہ دنیا میں نکاح ختم ہو گیا، اللہ قیامت کے دن پھر خود نکاح پڑھا کے اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ بخشش تیار کر دے گا، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے تیار کر رکھا ہے بخشش اور اجر عظیم کو۔ اللہ رب العزت ہمیں عفت، پاک دامنی اور گھروں میں یہ جوڑے بنانے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔